اہل حدیث غیر مقلد کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو اس نے عربی میں کہا کہ اس کے سائے میں بیٹھنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو ہم بریلیوں سے بھی آگے بڑھ گیا. بھائی کہاں تو مولانا کہا سائے سے بھی بچو ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا. یہ اتنے گندے لوگ ہوتے ہیں. توبہ توبہ، سچی بات ہے. جو نبی کا گستاخ ہوگا اس کے سائے سے بچنا چاہیے. بولو بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ اب سنو حدیث جو بخاری شریف کی میں نے پڑھی تھی، اب سمجھنے میں آسانی ہوگی. میں نے 6 سال تک درس بخاری دیا ہے اور درس بخاری چھوڑے ہوئے مجھ کو تقریباً 25-30 سال ہو گئے. 26-27 سال ہو گئے. اب نہیں پڑھاتا ہوں، نہیں پڑھاتا ہوں، مگر پڑھاتا ہوں مدرسوں میں نہیں، جلسوں میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اور اسی وقت کمپیوٹر میں جو حدیث سب محفوظ کر دیا تھا، مولا کے کرم سے میک پر آیا، بریلی کا اسٹیشن دبایا، کمپیوٹر چالو ہو گیا، مدینہ سے حدیثوں کا آنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ، ذرا جی لگا کر بول دو سبحان اللہ. سنیے حدیث پڑھ چکا، اب ترجمہ سنیے. جب اللہ نے فرمایا کہ محبوب آ جاؤ، محبوب آ جاؤ، تو جو 4 دن باقی تھے جانے کو تو حضور گئے اپنے چچا کی قبر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں نا. سرکار کی چچا کی قبر احد پہاڑ کے دامن میں ہے نا. تو کیوں گئے؟ تو فرماتے ہو صلی علی قتل احد بعد 8 سنین. 8 سال ہو گئے تھے شہید ہوئے. کئے سال ہو گئے تھے؟ اب پھر سے نبی گئے چچا کی قبر پہ اور چچا کی قبر پہ جا کے ہاتھ باندھی اور ہاتھ باندھنے کے بعد پھر سے حضور نے نماز جنازہ پڑھی. اے بھائی 4 دن کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ بغیر جنازے کے دفن ہو جائے تو 3 دن کے اندر اندر نماز جنازہ قبر کے پاس جا کے پڑھ سکتے ہو. 4, 5, 10 دن کے بعد نہیں. یہ 8 سال کے بعد نماز جنازہ تو ہو چکی تھی. تو پھر حضور کیوں گئے؟ تو وہ حضور کا اختیار ہے. بولو بولو، حضور کا اختیار. کیوں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، نبی نے نماز جنازہ میں مغفرت کی دعا ہے، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو ہاتھ اٹھا دیتے، دعا فرما دیتے. یہ ہاتھ بات کر کیوں دعا کرنے لگے نبی؟ اس لیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کچھ ٹوپی داڑھی والے پیدا ہوں گے کہ جب میرا غلام قبر کے پاس جا کر ہاتھ باندھے گا اور فاتحہ پڑھے گا تو کہے گا سنی قبر پجوا ہو گیا، تو میں نے ہی ہاتھ باندھ دیا. کہ جب نبی قبر پجوا نہیں تو غلام کیوں قبر پجوا ہو جائے گا؟ میں نے یاد باندھ دیا ہے. سبحان اللہ. یہ بلا سمجھے پڑھتا ہے، وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے اور مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. حضور نے ہاتھ باندھا. کتنا ٹائم ہو گیا بھیا؟ ارے 3:15 ہونے جا رہا ہے اور سحری بھی کھانی ہے. میں نے تقریر بھی شروع نہیں کی ہے. یہ تو مسئلہ ہو گیا. ہاں ابھی شروع بھی نہیں کی ہے ابھی. نہیں تھوڑی سی اور، نہیں تھوڑا سا اور، بس تھوڑا سا اور، چونکہ سلام بھی ہے دعا بھی ہے. اور کئے بجے تک سحری کا ٹائم ہے؟ 4:30 تک. تو ٹائم تو ہے ابھی جی، بہت ٹائم ہے. بولو سبحان اللہ. ابھی جگہ بھی بتانا ہے نا. ہاں جگہ ٹھیک ٹھیک نہیں ٹھیک، آپ جگہ بتانا ہے. جگہ صحیح بات یاد کرا دی ہمارے نعیم بھائی نا. کیا ہاں نعیم بھائی نے بات یاد کرا دی کہ جگہ بتانی ہے. خرچہ کرنا ہوگا مگر دونوں نہیں ہیں، دائیں اور بائیں دونوں نہیں بھائی ہیں. سبحان اللہ. اور بیچ میں مولانا صاحب. جی ہاں سبحان اللہ. مفتی صاحب. ہاں نام بھول گیا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں. ہاں سبحان اللہ. بولیے محفوظ سبحان اللہ. جگہ بتانی ہے. اور یہ تو سنو پہلے، حضور نے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد سرکار گئے ممبر پہ. اب ممبر پر جانے کے بعد صحابیوں، اب میں تمہارے درمیان سے تم لوگوں سے پہلے مولا کے یہاں جانے والا ہوں. تو صحابوں کو افسوس ہوا کہ یا اللہ اب حضور چلے جائیں گے تو ہم لوگوں کا ہوگا. نہیں افسوس ہوگا جی. تو حضور نے فرمایا افسوس نہ کرو، جا تو رہا ہوں تم سے پہلے، مگر سنو ان موعدکم الحوض، قیامت کا دن آئے گا، نفسی کا عالم ہوگا، ہماری تمہاری ملاقات سب سے پہلے میرے حوض کوثر پہ ہونے والی ہے. انا اعطینا کل کوثر، حوض کوثر پہ ہونے والی ہے. وہ کوثر کے بخاری شریف جلد ثانی پارہ 27 حدیث نمبر 5 دیکھو نا. مسیرت و شہری، نبی فرماتے 1 مہینے کے مسافت کے مقدار میرا حوض لمبا چوڑا ہے. ماہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے. ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. من شرب لا یظمأ ابدا، سنیوں مقدر پہ ناز کرو. نبی فرماتے جسے ایک بار قیامت میں کوثر پلا دوں گا، گرمی جتنی رہے نہنے دو، دوبارہ اس کو پیاس ہی نہ لگے گی.
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوختہ جانوں پر وہ پرجوش رحمت آئے ہیں. آپ ایک کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے, درس حق مصطفیٰ صفات کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. عقل معلوم ہو جائے کہ میلاد کمیٹی والے طرف سے افطاری کا انتظام ہے. افطاری کا تو یہ سنی مسلمان کھاتا بھی ہے, لڑتا بھی ہے, گراتا بھی ہے. اب لنگر بٹے تو اور دیکھا, لنگر میں لڑتا بھی ہے, اور لنگر گرتا ہے تو لنگر کی تو قیامت میں کوثر پین لی تو نہیں لڑو گے نا, 1,00,000 2,00,000 تو ہوگا نہیں, خربوں خرب کا مجمع ہوگا, تو لڑو گے تب کا ہوگا. تو نہیں, نبی فرماتے نہ گھبرانا, خربوں خرب رہنے دو. آنیو تو کنجوم السما, نبی فرماتے میرے حوض پر اللہ نے پہلے سے سنیوں تمہارے لیے اتنے پیالوں کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے جتنے کہ آسمان میں ستارے نظر آ رہے ہیں. آئے سنیوں مقدس میں ناز کرو. ارے ایک بات, اگر کہیں میدان میلاد میدان میں یا کہیں 100-200 ٹوپی والے کی بھیڑ لگ جائے تو گزرنے والا اور بھیڑ لگاتا دیکھتے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, نہیں بھیڑ لگتی ہے. تو حوض کوثر پہ تو ہوگا میلہ. ارے بھائی اربوں ارب کا میلہ نہ ہوگا سنیوں کا, تو ادھر والا سمجھ گئے, نہیں سمجھا ادھر والا, تو بھیڑ دیکھے گا ہماری آپ کی تو وہ بھی کھسکنا آنا شروع کرے گا کہ بجائے بھیڑ کا ہے کہ آخر اس کو پتا کیا کہ کوثر کیا ہوتا ہے, وہ بھی بھیڑ دیکھ کے آنا لگے گا. تو حدیث شریف میں جب آنا شروع کرے گا تو ہمارے نبی فرماتے یحال بینی و بینہم, جب ادھر والا آنا شروع کرے گا تو سرکار فرماتے میرے درمیان اور ان کے درمیان اللہ کے فرشتے پردہ ڈالیں گے. ادھر کہاں لوگ پردہ ڈال دیا گیا. ارے بھائی دروازہ بند کر دو گے تو اندر آدمی آئے گا, تو پردہ ڈال دیا. تو حضور نے فرشتوں کیوں پردہ ڈالا, میرا نہیں تھا کیا؟ تو فرشتوں نے کہا لا تدری ما حدثوا بعدک, حضور آپ سے کیا بتایا جائے, آپ تو جانتے ہیں. کیا کہا فرشتوں نے, آپ تو جانتے ہیں ما حدثوا بعدک. حضور جب آپ دنیا سے چلے گئے, وصال فرما گئے, تو ان بدماشوں نے دنیا میں کیا کیا ہے. حضور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو مردہ کہا ہے, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بھائی کہا ہے, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے, یہی وہ لوگ ہیں جو کہا مر کے مٹی میں مل گئے. کہا اچھا وہی لوگ آ گئے ہیں. تو نبی فرماتے پردہ کیسا, سوحقن. حدیث میں 3 بار نبی فرمایا سوحقن, پردہ کیسا, مارو سب کو, مار کے بھگاؤ سب کو, بھگاؤ. ارے بھگاؤ, کسی کو مارو تو بھاگے گا بھی, یا پلٹ کے دیکھے گا کہیں پیچھے سے آ تو نہیں رہا ہے, تو بھاگ بھی رہا ہے, پلٹ کے دیکھ بھی رہا ہے. تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے اے بدماش پلٹ کر کیا دیکھتا ہے, احمد رضا نے تجھے دنیا میں پیغام مصطفیٰ دیا تھا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سبحان اللہ. ہمارا سنی جو نبی کو مالک کہتا ہے, مالک کوثر کہتا ہے, حیات النبی کا عقیدہ رکھتا ہے, یہاں بھی پیتا ہے, حسنین کا صدقہ پیتا ہے, قیامت میں بھی پیے گا, ان کے نانا جان کے ہاتھوں کوثر کا جام پیے گا. شاعر کہتا ہے تمنا میں کشوں کی, جب سنی جنت میں پینے کی, حدیں تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی, اور نسیم صبح کی جامہ تلاشی لی گئی, جس دم گلوں پر کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی. دعا کرو, دعا سے تقدیر بدلتی ہے. آج لیلۃ القدر ہے, دعا ہوگی سب کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ. بولیے نا ایمان یہی نا کہ دعا کرو تقدیر بدلے گی. فرض نماز پڑھو, فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ دعائیں کہاں قبول ہوتی ہے, مزاروں پہ. کہاں ہوتی ہے, مگر آپ کو مانگنا نہیں آتا اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی. سنی جائے گا خالی چادر چومے گا, نماز ایک وقت کی نہ پڑھے گا, پتہ نہیں کہ دعائیں نہیں قبول ہوتی. چادر چومے سے کہیں دعا قبول ہوتی ہے. کچھ لوگ جائے گا مزار کے پیر کو دبائے گا, اس کو پتہ نہیں کہ جتنا دبا رہا ہے اتنا اللہ کا ولی قبر میں ناراض ہو رہا ہے. ارے تم کو جانے کا طریقے نہیں معلوم ہے, طریقہ تو سیکھ لو, خالی جاؤ گے بھرتی جاؤ گے, کیونکہ اللہ نے کہا یہ لب ہلا دے گا تو دے دوں گا, اللہ کا حکم ہے یہ لب ہلائے گا تو دے دوں گا. بخاری شریف میں تو جانے کا طریقہ بھی تو سیکھنا چاہیے نا, اور مانگنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے نا. سنو دعائیں کہاں جلدی قبول ہو جاتی ہے, محبت سے بول دو سبحان اللہ بتاتے ہیں. بول تو قرآن شریف سے شروع کرتا ہوں. سبحان اللہ. ہے مختصر پھیلاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا. حضرت زکریا علیہ السلام گئے مریم کے عبادت خانہ میں, تو وجدہا عندہا رزقا, قسم قسم کے پھل. تو حضرت زکریا نے کہا انا لک ھذا مریم,
پھلوں کا موسم نہیں ہے، تیری عبادت خانہ میں تازہ تازہ پھل کہاں سے؟ تو مریم نے کہا وہ من عند اللہ، اللہ کے نبی وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا کی عمر تھی 80 سال، کیا سال؟ نہ بیٹا نہ بیٹی، جس کو اولاد نہ ہو مولا سے ضرور دعا کرے گا۔ اولاد کے بارے میں حضرت زکریا کی دعا اس وقت تک قبول نہ ہوئی تھی، تو حضرت زکریا نے سوچا یہ جگہ مستجاب معلوم ہوتی ہے، جب بیلا موسم کے پھل آ رہا ہے تو بڑھاپے میں اس جگہ دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، اور اس جگہ ہو سکتی ہے۔ کون جگہ؟ جگہ نہیں سمجھے؟ جو ولی کا چلہ گاہ ہو۔ ارے مریم نبی نہیں ولیہ تھی نا، تو جہاں ولیہ یا ولی بیٹھ کر چلہ کھینچ لے تو اس جگہ پہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مریم کا چلہ گاہ عبادت خانہ، دعا تو ہونا لکھا، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن میں ہونا لکھا دا زکریا، ہونا لکھا دا زکریا رب ہو۔ تو مریم کی عبادت خانہ میں جہاں عبادت کرتی تھی حضرت زکریا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا بلا موسم کے پھل آ رہا ہے تو بڑھاپے میں ایک بیٹا نہ دے گا؟ بڑھاپے میں ایک بیٹا نہ دے گا؟ تو قرآن شریف اب سنو، اللہ اکبر، هو قائم یصلی فی المحراب، ہے کہ نہیں؟ فنادت الملائکہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ ابھی مریم جہاں عبادت کرتی تھی اس عبادت خانہ میں حضرت زکریا دعا کر ہی رہے تھے کہ جبریل امی آ گئے۔ بولو نا سبحان اللہ، جو قرآن شریف ہے نا، جبریل امی آ گئے، کہا ہے زکریا مبارک ہو مبارک ہو، دعا قبول ہو گئی ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اور اللہ ایک بیٹا کی بشارت دیتا ہے، اور اس بیٹا کا نام یحییٰ رکھنا، اللہ نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے۔ اب کوئی بولے جگہ کیا کیا دخل ہے؟ تو 80 سال پہلے کیوں نہیں دعا قبول ہوئی جی؟ اور ہونا لکھا قرآن میں کیوں آیا کہ اس جگہ پہ قبول ہوئی؟ اس جگہ پہ تو جگہ کا دخل ہوا نا۔ تو حضرت زکریا نے کہا مولا میں بڈھا ہو گیا ہوں، اب بیوی باز ہو گئی، اب بیٹا کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے کہا زکریا تیرے رب کے لیے بڑا آسان کام ہے، نہیں جی رب کے لیے بڑا آسان کام ہے۔ تو کہا مولا کوئی نشانی بتا دے کہ میں سمجھوں گا یحییٰ آنے والا ہے۔ کہا جب تیری بیوی کے پیٹ میں بچہ آ جائے گا تو 3 دن تک خود بخود تیری زبان بند ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، سمجھ جانا ابھی یحییٰ آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تکلم الناس قرآن شریف میں کہ 3 دن تک بات نہ کرو گے۔ قدرت خدا کی دیکھو، جب عبادت کا ٹائم ہوتا نا زبان کھل جاتی، عبادت ختم زبان بند۔ سمجھ گیا حضرت زکریا کا مہمان آنے والا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جن کا مزار شریف دمشق کے جامع مسجد کے بیچوں بیچ میں ہے، میں نے ان کے مزار شریف پہ جا کے فاتحہ پڑھی ہے۔ قبول ہوئی نا؟ تو آپ کہو گے مولانا صاحب پیسہ کہاں؟ اب سب نعیم بھائی تو نہیں کہ پیسہ ہو چلے جائے حضرت مریم کا عبادت خانہ تلاش کے وہاں دعا کر لے، تو ہم انڈیا میں نہ بتا دیں آپ کو؟ سبحان اللہ، بتا دیں کہ آئندہ کے لیے چھوڑ دیں؟ بتا دیں تو محبت سے سبحان اللہ بولو تو بتاتے ہیں۔ الٹا مسلم شریف جلد ثانی باب قبول توبۃ القاتل، سبحان اللہ، ہائے ہائے کیا پیاری حدیث ہے۔ حضور جو ہے، حضور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں حضرت موسیٰ کی امت کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ صحابیوں موسیٰ کی امت میں ایک شخص تھا جس نے 99 کو قتل کیا تھا۔ کتنے کو؟ گئے کم پڑھے لکھے مولوی کے پاس، پادری صاحب دعا قبول ہوگی؟ توبہ کرنے آئے، کہا گناہ کا 99 کا قاتل ہوگا، بیٹھ بھاگ، 99 کا قاتل دعا کرنے آیا، توبہ کرنے، کہا نہیں ہوگی قبول، کہا نہیں ہوگی تو آپ کا کیجیے گا پورے 100 پورے، جب قبول نہ ہوگی تو آپ کا کیجیے گا زندہ رہ گئے۔ گئے ایک پڑھے لکھے مولوی کے پاس، کہا حضرت توبہ کرنی ہے، کہا گناہ، کہا 100 کا قاتل ہوں، کہا حدیث میں آیا ہے کہ گناہوں کے ڈھیر زمین سے آسمان تک لگ جائے، باب مفتوح للتوبہ، جنت کا ایک دروازہ جو توبہ والا ہے وہ اینی ٹائم کھلا رہتا ہے، اینی ٹائم دعا کرو توبہ کرو قبول ہوگی۔ مگر ہمارے نبی فرماتے ہیں اس نے مولوی پادری نے ان سے کہا کہ جلدی چاہتا ہے، جلدی دعا قبول ہو، جلدی چاہتا ہے؟ کہا حضور نسخہ بتائیے نا، جلدی کیا ہے کوئی نسخہ؟ کہا بھی بتا دیتا ہوں، یہاں نہیں جلدی، وہاں نہیں جلدی، گھروں میں نہیں جلدی۔ کہا کہاں جلدی؟ کہا فانطلق الی ارض کذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ تعالی، کیا دیکھتا ہے فلاں بستی میں چلا جا، وہ اللہ کے محبوب کا در ہے، اگر وہاں توبہ کرے گا تو محبوب کے در پہ ہاتھ اٹھتے ہی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ بھاگ محبوب کے در پہ، بھاگ، وہاں قبول ہوگی جلدی، محبوب کے صدقے میں بھاگا 100 کا قاتل نسخہ اچھا مل گیا، بھاگا، جاتے جاتے رستے میں مر گیا، لو
رستے میں مر گیا. فخصمت ملائکۃ الرحمت والعذاب، آ گئے رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے. رحمت کے فرشتوں نے کہا میں جنت میں رکھوں گا. عذاب کے فرشتوں نے 100 کا قاتل جنت میں لے جاؤں گا. اللہ